الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ دین اسلام کے ارکان میں سے زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے۔ اس کے متعلق مختصراً چند باتیں سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ دینا۔ اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مختصراً صرف اتنا بتاؤں گا کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت اگر کسی کے پاس اتنی مالیت ہو تو اس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلاً 52.5 تولے چاندی اگر مثال کے طور پر 45,000 روپے کی ہے، تو اب اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے کہ جس کو، اور تھوڑے سے پیسے بھی ہیں، جس کو بیچ کر سونے کو 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے بن جاتے ہیں، تو اب ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اور یہ صاحب نصاب ہے۔ یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں مسئلہ ہے نا کہ جی 7.5 تولے سونا ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ 7.5 تولے سونا ہونا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب 2 ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی۔ تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر آپ کے پاس مالیت ہے یا اتنا سونا ہے اور تھوڑے سے پیسے ہیں کہ ان کو ملا کر، یعنی آدھا تولہ ہی سونا کیوں نہ ہو، اب مثال کے طور پہ آدھا تولہ سونا اگر 40,000 روپے کا، تھوڑے 5-10 ہزار روپے بھی آپ کے پاس ہیں، اب اس کو ملا کر اتنی قیمت بنتی ہے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، تو اب آپ پر زکوٰۃ ہے، اب آپ صاحب نصاب ہیں۔ چنانچہ یہ ہمارے عوام میں غلط فہمی پائی جاتی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا ہی نہیں ہے، تو بھائی 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری تھوڑی ہے، 52.5 تولے چاندی کا نصاب تو ہے نا، 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت آپ کے پاس ہے، بس اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سال اگر مال پہ گزرے، اب سال گزرنے کا کیا مطلب؟ مثلاً آج اگر 9 رمضان ہے، آج آپ صاحب نصاب ہوئے، آپ کے پاس اتنی مالیت آ گئی جس سے آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں۔ 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت پیسے یا اتنا سونا اور تھوڑے پیسے یہ آپ کے پاس آ گئے، تو اب آپ آج صاحب نصاب ہوئے ہیں، تو اب یہ اگلے سال 8 رمضان جب آئے گا، 8 رمضان کی 8 تاریخ، تو آپ کے مال اگر ابھی تک ہے اور تھوڑا کم زیادہ بھلے ہوتا رہے، درمیان میں شرط یہ کہ بالکل مائنس میں نہ گیا ہو، اگر بالکل مائنس میں چلا گیا تو اب آپ کا سال گزرنا معتبر نہیں ہے، میں بھی آگے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لیکن اگر درمیان میں آپ کے پاس پیسے تھوڑے کم ہوئے، 30,000 روپے آ گئے، پھر ایک دم سال کے بیچ میں بڑھے اور آپ پھر 50,000 روپے تک کے مالیت کے مالک بن گئے، پھر جناب آپ ایک دم کسی کام میں لگے اور کسی جگہ مال خرچ ہوا تو 25,000 آپ کے پاس رہ گئے، پھر ہوا تو جناب اگلے سال 8ویں روزے تک آپ دوبارہ اتنے پیسے اگر رکھتے ہیں کہ جس سے 52.5 تولے چاندی آ سکے، تو اب آپ صاحب نصاب ہیں۔ ہاں اللہ نہ کرے درمیان میں آج آپ اگر صاحب نصاب ہوئے اور سال کے درمیان میں اگر خدا نہ خواستہ ایسا حادثہ ہوا کہ بالکل آدمی مائنس میں چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس کا وہ جو سال گزرنے والا دورانیہ ہے وہ یہاں ختم ہو جائے گا۔ اب وہ کسی اور تاریخ میں اگر صاحب نصاب بنے گا تو اب جناب اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت یا اس کے برابر پیسے آئے، تو وہ اب مثلاً شعبان میں آ گئے، تو اب اگلے سال شعبان میں اس کے جناب سال گزرے گا مال پر، اب درمیان میں اس کے سال گزرنے والا دورانیہ جو ہے وہ مائنس ہونے کی وجہ سے ختم ہوا۔ لیکن اگر تھوڑی کمی زیادتی ہوتی رہی، مائنس پہ نہیں گئے، بالکل ختم نہیں ہوا، تو یہ کمی زیادتی کا اعتبار نہیں ہے، اور جب دوبارہ آپ کا سال جو 8 رمضان آتا ہے اور اس وقت آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ کا یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کے مال کے اوپر جو ہے وہ سال گزرا ہے، چنانچہ اس کو کہتے ہیں
سال کا گزرنا اور صاحب نصاب ہونا، اور چنانچہ زکوٰۃ یہ جو ہے وہ فرض ہے، اس کو ضرور ادا کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ فرماؤ۔ اب جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ پوری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے مال کو محفوظ فرمائیں گے، پورے سال اس کے مال کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر شرافت سے زکوٰۃ نہ دی تو یہ پیسے کہیں نہ کہیں نکلتے ہیں، کسی نہ کسی پنچایتوں میں جو ہے یہ مال خرچ ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی پھٹیکوں میں لگ جاتا ہے۔ تو ہم جب زکوٰۃ دیں گے اللہ تعالی ہمارے مال کو محفوظ فرمائیں گے، اور ادھر تھانہ کچہری اور فلاں جگہ کی پنچایتوں میں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالی محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالی سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔